آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اس وقت ظاہر اس پینڈیمک نے، کرونا نے ایک تباہی مچا دی ہے، اموات ہو رہی ہیں، بیماریاں ہیں. اس کا ناظرین جو افیکٹ ہے یا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ یہ ہوا ہے کہ لوگ ذہنی طور پہ بہت پریشان ہو چکے ہیں، تذبذب میں مبتلا ہے، موت کا خوف ہے، بیماری کا خوف ہے، کچھ ہو جانے کا خوف ہے، معیشت کا خوف ہے، معاش کا خوف ہے، نوکریوں کا خوف ہے، کاروبار کا خوف ہے. ایک عجیب بے سکونی اور بے چینی ہے ناظرین. اس بے سکونی اور بے چینی میں صرف ایک بات ہے کہ جس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور وہ بات ایسی ہے کہ اگر ہم اس پہ صحیح طرح سے توجہ کریں تو میرا خیال ہے ہمیں بہت سے مسائل کا حل انشاءاللہ نظر آ جائے گا. اور وہ کیا ہے ناظرین کہ قرآن و سنت کی روح سے کیفیات مراقبہ، اس کے احکام اور مسائل کے یعنی مراقبے پہ بنیادی طور پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں اور اس پہ فوکس ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات ناظرین یا کسی مضمون مثلا عرفان نفس، موت، قبر، آخرت وغیرہ کو دل اور دماغ سے پوری توجہ کے ساتھ سوچنا اور اس پر یکسو ہو کر توجہ کو مرکوز کرنا مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کہلاتا ہے. یہ قلب کے اعمال مقصودہ میں سے ہے. اب آپ جانتے ہیں ناظرین کہ بدھ مت ہو، ہندوازم ہو، مسیحیت ہو یا جین مت ہو، یعنی کئی ایسے مذاہب اور پرانے مذاہب ہیں کہ جہاں مراقبہ یا سائلنٹ ریٹریٹ کی تاریخ خاصی پرانی ہمیں نظر آتی ہے. بلکہ دنیا بھر میں اگر آج آپ دیکھیں تو آپ کو بہت آسانی سے آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں کہ جی میڈیٹیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کی جو مراقبے ہیں وہ لوگوں سے کروائے جاتے ہیں. ہم ظاہر ہے اس کی ایک ڈیٹیل ہے جو انشاءاللہ آج اس پہ بات کریں گے. مختلف چیزوں کا ناظرین مراقبہ مختلف انداز سے ہوا کرتا ہے. مراقبہ بیسیکلی ایک عمل ہے، ایک علم ہے، یکسو ہونے کا یوں کہوں تو ایک مشن ہے ناظرین. مراقبہ نام ہے بیسیکلی کنسنٹریشن کا، اور کنسنٹریشن کیا ہے؟ کنسنٹریشن بنیادی طور پہ ذہنی یکسوئی کا نام ہے. مراقبے سے مراد یہ ہے کہ انسان کا دل اور دماغ کسی کام میں اس طرح مصروف ہو جائے ناظرین کہ اس طرح وہ فوکسڈ ہو جائے کہ اس کے اوپر زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کی گرفت مکمل طور پر ٹوٹ جائے. اب حدیث جبریل کا حوالہ تھوڑا یہاں پر آتا ہے اور اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ناظرین؟ بہت ہی فوکسڈ ہو کے عبادت کرو. کوئی بھی عبادت ہو اس کو انتہائی دل جمعی کے ساتھ توجہ کو مرکوز کر کے اور فوکسڈ ہو کے کرنا چاہیے. مراقبہ ناظرین تصوف کی ایک اصطلاح بھی ہے جس کا مفہوم فیض کا انتظار کرنا ہے. دل کو حق تعالیٰ کے سامنے حاضر رکھنا اور قلب کو حضوری حق میں ایسا رکھنا کہ خطرات دوئی اور خودی نہ آنے پائیں، اگر آئیں تو اسے مکمل طور پہ دفع کر دیا جائے. دراصل یہی مراقبہ ہے ناظرین. گردن کو جھکا دینا، غور و فکر کرنا، اللہ کے ماں سوا چھوڑ کر محض اللہ کی طرف دل لگانا، استغراق، گیان، دھیان، تصور، سوچ، بچار، قلب سلیم کی حفاظت مراقبہ ہی ہے ناظرین، اور دراصل وہی توجہ کا مرکوز ہوا کرتا ہے. اب آتی ہے ناظرین کرام کہ اہل تصوف اور روحانیت کا وہ عمل جس میں غور و فکر اور تفکر کو بنیادی طور پر ایک مشق کی صورت دی گئی ہے اور اس کے لیے مختلف قاعدے اور آداب مقرر کیے گئے ہیں. اس کیفیت کا جو اصطلاحی نام ہے ناظرین وہ دراصل مراقبہ ہے. یہ علم فکر کی عملی شکل کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے. مراقبہ ایک قلبی عمل ہے جو لفظ رقیب سے ماخوذ ہے. رقیب اسماء الہی سے ایک اسم ہے جس کے معنی نگہبان اور پاسبان کے ہیں. مطلب یہ ناظرین کہ اپنے ذہن کی اس طرح نگہبانی کی جائے کہ وہ منتشر خیالات اور سوچوں سے یکسر بے نیاز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یا اللہ کی کسی صفت کی طرف یا اس کی کسی نشانی کی طرف متوجہ ہو جائے. اس معنی میں مراقبے کی تعریف یہ ہے کہ انسان ظاہری حواس کو ایک نقطے پر مرتکز کر کے اپنی روح اپنے باطن کی طرف متوجہ ہو جائے تاکہ اس کے اوپر روحانی دنیا کے جو معنی اور اسرار ہیں وہ مکمل طور پہ روشن ہو کے رہ جائیں. چنانچہ ناظرین مراقبے کا اصطلاحی جو معنی ہے وہ غور و فکر اور تصور کے ساتھ تصور کو مرکوز کرنے کے ہیں. مراقبے کے لغوی معنی نگرانی کرنا، نظر رکھنا، دیکھ بھال کرنے کے. بات یہ ناظرین کہ آج بنیادی طور پر اسی حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ عربی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا بنیادی طور پر اس نے اپنے رب کو پہچانا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس وقت جتنی بے سکونی میں مبتلا ہے، بے چینی میں مبتلا ہے، اضطراب میں مبتلا ہے، اور اس پینڈیمک نے جس انداز سے نفسیاتی امراض میں اضافہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں جہاں جہاں اس ٹرانسمیشن کو دیکھا جا رہا ہے، آپ مسلمان ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ غیر مسلم ہیں ہمارے ساتھ انگیج ہو جائیے. آپ کو بنیادی طور پہ ہم صرف اتنا بتائیں گے صاحب کہ جو اسلام کے اندر مراقبے کا تصور کیا ہے، یہ جو آپ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی سکون حاصل نہیں کر پاتے، جو بنیاد اسلام دے رہا ہے مراقبے کی وہ کیا ہے اور اس سے کتنا آپ کو سکون ملے گا، شاید اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے.